سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے اور کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس جو ترکی اور دیگر علاقوں سے آ رہی ہیں وہ لے کر کے حاضر ہوا۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر جو ہے توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ضرور اس سلسلے میں آپ میں سے ہر شخص سوچے، لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرے ادارے سے۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں اسمبلی انتخابات کی آمد ہے اور کرناٹک کے سلسلے میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ریاست ہے جو تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ مانی جاتی تھی۔ یہاں پہلے جو الیکشنز ہوتے تھے ان الیکشن میں ترقیات کی بات ہوتی، ٹیکنالوجی کی بات ہوتی، کس طرح سے سنگاپور کے جیسے راستے بنانے ہیں، بنگلور اور الگ الگ اضلاع میں کس طرح کی الگ الگ جو ہے سہولیات فراہم کرنا ہے، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر کے بولا جاتا تھا۔ لیکن جب سے یہ بی جے پی کی لت لگ گئی ہے، یا یوں کہیں کہ بیماری لگ گئی ہے اندھ بھکتی کی، تب سے جو ہے نہ ترقیات کی بات ہو رہی ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں مندر مسجد کی ہو رہی ہیں، دلت کی ہو رہی ہے، برہمن کی ہو رہی ہے، جس سے عام آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری یہ بات شاید تمام پارٹیوں کو چبھے گی اور چبھنا بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ریاست جس ریاست میں جو ہے ٹیکنالوجی کی بڑے بڑے پیمانے پر جو ہے ساری دنیا سے تعلق رکھنے والے ہائی فائی اور ٹیکنالوجیز کی جو اہم ترین شاخیں ہوتی ہیں وہ بنگلور میں پائی جاتی ہیں۔ پورے ایشیا میں 3rd اور 4th نمبر پر جو ہے بنگلور کو آفس سپیس میں جانا اور پہچانا معروف مشہور ہے۔ وہاں کے جو آئندہ ہونے والے سی ایم کہیں یا جو ہو چکے ہیں وہ لوگ اب جو ہے الگ الگ طرح کی بلکہ ایسی چیزوں کو لے کر کے جو ہے سیاست کرنے پر اتر آئے ہیں جو ریاست کرناٹک کی تو شان ہے نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمار سوامی نے برہمنوں کو، برہمن سماج کو جو ہے وہ پوری طرح سے لتاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بی جے پی ایک برہمن سے تعلق رکھنے والے شخص کو کرناٹک پر مسلط کرنا چاہتی ہے اور سی ایم بنانا چاہتی ہے۔ اور یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ جو ہے برہمن واد یا برہمن سے تعلق رکھنے والے تمام سماج کے لوگ جو ہے وہ اکھاڑے پر اتر آئے ہیں اور لگاتار یہاں تک کہ ایک مٹھ کے سامنے نے کہہ دیا کہ آخر برہمن سماج سے وابستہ شخص جو ہے سی ایم کیوں نہیں بن سکتا۔ یہ جو یہاں کے کرناٹک کے ایک اہم ترین جہاں پر مٹھ ہے جسے پیجاور مٹھ کہا جاتا ہے، وہاں کے وشوا پرسنا تیرتھا سوامی نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا۔ تو دلتوں کو لے کر کے اور برہمن کو لے کر کے ایک طرف سیاست ہے تو دوسری جانب کانگریس والے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کو لبھانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، کبھی درگاہ میں تو کبھی مسجد میں، وہ سیاست بھی چل پڑی ہے۔ اس کی تازہ تصویریں آج ہی آئی ہیں۔ ضمیر احمد خان صاحب کے ساتھ جو ہے آج ایک درگاہ میں حاضری دیے کانگریس کے سابق سی ایم، اور پھر الگ الگ انداز میں جو ہے اس کے تبصرے کے ساتھ اپنی ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو جو ہے شیئر کیے جانے لگے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دراصل یہ تصویریں دکھانا یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اب یہ سلسلہ 2-3 مہینے تک یہی چلے گا۔ ترقیات کی بات کرنے کی بات تو کرتی ہے کانگریس اور جے ڈی ایس، لیکن ان کی نہج کچھ اور جانب جانے کو لگی ہے، جس سے یہ صاف اور واضح طور پر پیغام جاتا ہے کہ اکثریت کا ووٹ ایک جانب ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی سیاست چلنے لگی اور جے ڈی ایس کی جانب سے برہمن سماج کو یا جن پیشواؤں کو، جن آچاریاؤں کو، جن سوامی جی کے سامنے اکثریتی طبقہ جھکتا ہے اس کو نشانے پر لیا جانے لگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی کٹ جائیں گے۔ اور کانگریس کے ساتھ تو ویسے بھی اکثریت کا ایک بہت بڑا ٹوٹ چکا ہے، اور اس طرح کی جب جو ہے تصویریں سامنے آئیں گی تو کیا ہوگا آپ بھی اندازہ لگائیں۔ تو
صاف اور واضح طور پر جس طرح کی تنقیدی تبصرے ہوتے رہے ہیں وہی چیز میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. زمینی سطح پر جو صورتحال ہے اس کو لوگوں کے سامنے لا کر کے بی جے پی جس میدان میں ناکام ہو چکی ہے عوام کے وعدوں کو پورا نہ کرنے میں, اور جو پرسنٹیج کا معاملہ چل رہا ہے, راستے خراب ہیں, بے روزگاری عام ہو چکی ہے, جرائم کا گراف بڑھتا جا رہا ہے, ان تمام چیزوں کو شاید رکھیں گے تو کرناٹک کا تعلیم یافتہ طبقہ سمجھ جائے گا. یہ سمجھنا چاہیے یہاں کی سیاسی پارٹیوں کو جو اپنے آپ کو سیکولر کے لائن پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے, اپنی پہچان بنانے, فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. ناظرین گرامی, اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے, ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے. کل دیر شام گروگرام کے گھر سے ایک 13 سالہ ملازمہ بچی کو بچایا گیا. اس گھر میں پچھلے کچھ مہینوں میں اسے خوفناک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. این ڈی ٹی وی نے بھی اس رپورٹ کو تفصیلاً شائع کیا ہے. کچھ مختصر میں بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ جھارکھنڈ کی رہنے والی لڑکی کے پورے جسم پر زخموں کے نشانات پائے گئے. اسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا. ڈاکٹر اس کا طبی معائنہ بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی. کوڑے دان سے بچا ہوا کھانا کھانے پر مجبور کیا کرتے تھے. ظاہر نے بتایا کہ لڑکی کو مبینہ طور پر گرم چمٹے اور ڈنڈوں سے مارا پیٹا. ابتدائی تحقیقات سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جوڑے نے لڑکی کو بھوکا رکھا اور مارا پیٹا, اس پر صحیح طریقے سے کام نہ کرنے اور کھانا چوری کرنے کا الزام لگایا. گھرکار نے کہا اسے کئی دنوں سے کھانا نہیں دیا گیا. لڑکی کوڑے دان سے بچا ہوا کھانا کھایا کرتی تھی. لڑکی کو گروگرام کے ایک NGO کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے بچایا تھا. اس نے صورتحال پر ایک ٹویٹ کیا تھا. ٹویٹر تھریڈ کے وائرل ہونے کے بعد اب NGO نے پولیس سے رابطہ کیا. کارکن دیپیکا نارائن بھاردواج کی طرف سے شیئر کی گئی تصاویر میں لڑکی کے ماتھے, ہونٹوں, گالوں اور بازوؤں پر کٹے اور جلنے کے نشانات دکھائے گئے ہیں. یہ ظلم کے انتہا ہے. ناظرین گرامی, اپنے ملازموں کے ساتھ نہ جانے کہاں انسانیت مر گئی ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس بچی کا حال دیکھ کر کے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظلم و ستم کا کس قدر جو ہے انتہا کی گئی ہے اس پر. ادھر ناظرین گرامی, آسام کے سلسلے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب لگاتار جو احتجاجات بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر جس طرح سے جو ہے زمین کو تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں چائلڈ میرج کے نام پر, اور گرفتاری کی مہم گزشتہ دنوں شروع کی گئی تھی جس پر ہنگامہ دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے. آسام میں گزشتہ اتوار کو خبر آئی تھی کہ خاتون نے اپنے والد کی گرفتاری کے خوف سے خودکشی کر لیا. اس کے بچے یتیم ہو گئے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اب ایک خاتون نے دھمکی دی ہے کہ چائلڈ میرج کے خلاف چلائی جا رہی مہم میں ان کے گھر والوں کو گرفتار کیا گیا تو خودکشی کر لے گی. گویا کہ گھر کے مردوں کی گرفتاری سے خواتین بہت برہم ہیں اور حکومت کی کارروائی کے خلاف آواز اٹھائے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر میں کمانے کھلانے والے مرد حضرات ہوتے ہیں. اگر پورے گھر کی مردوں کو نکال کر کے ان کو اگر گرفتار کر لیا جائے, اور اس میں سے ایسے بہت سارے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں اور بیویاں ان سے ناراض نہیں ہیں, لیکن حکومت کو اس کی جو ہے فکر لگی ہوئی ہے. خیر چلیے, غلط اگر غیر قانونی ہے تو اس کو قانون کے مطابق حل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی ساتھ اٹھا کر کے بند کر دیا جائے اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اس کو اس طرح سے ادا کر دی جائے. یہ کہتے ہوئے جو اس وقت جو ہے آسام کی بسوا شرما کے خلاف لگاتار غصہ بڑھتا جا رہا, عوام احتجاج کے لیے راستے پر اتر آئے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اقتدار کے نشے میں ہیں اور غرور کر رہے ہیں ان پر کہاں تک یہ اثر کرنے والا. ناظرین گرامی, آج پاکستان سے خبر آئی کہ پاکستان میں فلم شوٹنگ کے دوران تقریباً 100 لوگوں پر حملہ کیا گیا. 100 لوگوں نے فلم شوٹنگ کے درمیان میں اداکاروں پر حملہ کیا ہے, ان کو ہراساں کیا ہے, موبائل اور دیگر سامان بھی چھین لیے ہیں. جی ہاں, فلم ساز نبیل قریشی نے اس سلسلے میں ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے جس کے بعد بوال مچا ہوا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملہ آوروں نے شوٹنگ پر موجود خواتین اور اداکاروں کو ہراساں کیا. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کراچی پولیس نے معاملے میں اب تک 6 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا. حالانکہ پاکستانی اداکاروں نے اس واقعے کو لے کر حیرانی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے. نبیل قریشی نے واقعے کے تعلق سے جو ٹویٹ کیا اس میں لکھا ہے کہ بھیڑ نے PIB کالونی جمشید کوارٹر مارٹن روڈ پر حملہ کیا. ہم جس گھر میں شوٹنگ کر رہے تھے وہاں تقریباً 100 لوگ گھس گئے. انہوں نے خواتین اور اداکاروں کو ہراساں کیا, شوٹنگ عملے کے اہلکاروں کو بری طرح پیٹا, موبائل فون کے ساتھ ساتھ شوٹنگ کے کام میں آنے والے سامان چھین کر چلے گئے. ایک ٹویٹ نبیل قریشی نے پولیس اسٹیشن سے بھی کیا جس میں جانکاری دی کہ ہم PIB پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہیں. انہوں نے جس طرح سے حملہ کیا ایسا پہلے کبھی کراچی میں نہیں ہوا تھا. ان کے پاس اسلحے تھے, انہوں نے فون اور والیٹ چرا لیے, خواتین کا بھی خیال نہیں کیا گیا. تو ناظرین گرامی, یہ ہے پاکستان کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین گرامی, آئیے چلتے چلتے میں اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دلت فیملی کو کس طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اتر پردیش کے سنبھل میں ایک جوڑے کی شادی ہو,
ظاہر سی بات ہے کہ جب شادی ہوتی ہے ان کو تحفے تحائف دینے کی تو بات سامنے آتی ہے. ایسے میں یہاں کے اپر کاسٹ کے لوگوں نے جب ان کو پتا چلا کہ جو ہے اب نئے سے جو دلہا دلہن کی شادی ہوئے نیا جو جوڑا ہے اس کو رویل انفیلڈ دیا جا رہا ہے, تو انہوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے رویل انفیلڈ دینے پر اس جوڑے پر حملہ کرنے اور دلت فیملی پر حملہ کرنے کی بات کہی ہے, جس کو لے کر کے ان کے گھر والوں نے جو ہے پولیس سے اس وقت جو ہے سیکورٹی طلب کی ہے کہ رویل انفیلڈ کے نام پر اب جو ہے دلت فیملی کو سنبھل میں اتر پردیش کے اس علاقے میں حملہ کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں. اور اپر کاسٹ کی ظلم و ستم اور اس کی یہ ذہنیت کس قدر جو ہے گری ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خبر کے ساتھ. اس کے بعد سے جو ہے یہ ویڈیو لگاتار وائرل ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی نئے جوڑے کو رویل انفیلڈ تحفہ دینا چاہتا ہے اور یہ بڑا سماج جو اپنے آپ کو مانتا ہے, جو واقعی میں گھٹیا اور بدترین سماج ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے, وہ جو رویل انفیلڈ پر بھی دلت فیملی کا یا دلت لوگوں کا حق نہیں ہو سکتا, وہ نہیں چلا سکتے کہتے ہوئے اس چیز کو دینے سے روک رہے ہیں اور دینے پر جو ان پر حملہ کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی. بہرکیف آئیے اڈانی کا معاملہ جس طرح سے اس وقت بھارت میں چل رہا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. ایسے میں سبرامنیم سوامی نے اپنی پارٹی لائن سے ہٹتے ہوئے, جبکہ آج پورے کے پورے اپنے پارلیمنٹ کے بیان میں پی ایم مودی صاحب نے ایک بھی لفظ اڈانی کے سلسلے میں نہیں کیا, جبکہ راہل گاندھی نے اڈانی اور مودی کی دوستی اور ان کے درمیان جو تعلقات ہیں یا بی جے پی کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کو لے کر کے جو ہے بہت سارے سوالات کیے تھے, اس کا جواب تو نہیں دیا. البتہ پی ایم مودی صاحب نے جو ہے پرانا پٹارا کھول کر کے رکھ دیا. لیکن اس درمیان میں سبرامنیم سوامی نے صاف اور واضح طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ پی ایم مودی کو چاہیے کہ وہ اڈانی گروپ کے تمام جائیداد کو, اس سے وابستہ ہر چیز کو جو ہے وہ قومیت بنا دے, یعنی نیشنلائز کر دے اور جو ہے اس کو ایکشن پر لا کر کے سیل کر دے تاکہ جو ہے یہاں کے لوگوں کو نقصان نہ ہو سکے. ایک طرف سبرامنیم سوامی کا یہ بیان ہے, دوسری جانب پی ایم مودی نے جو ہے راہل گاندھی کا کوئی جواب نہیں دیا. اس پر راہل گاندھی نے خود کیا کہا ہے, ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, آپ دیکھ لیں. وہاں کتنی بار ملے ہیں تو سمپل سے سوال تھے, جواب نہیں دیا. پردھان منتری کے بھاشن پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے جو سوال پوچھے تھے سوال پوچھے تھے, آپ کو جواب ملا جواب ملا آپ کو؟ نو آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ بٹ اٹ ریویلز دا ٹروتھ. ہندی میں یہ مطلب اسپیچ سے سچائی دکھتی ہے. ہاں کہ اچھا انکوائری کی بات نہیں ہوئی, اگر متر نہیں ہے تو یہ کہتے ٹھیک ہے میں انکوائری کرا دیتا ہوں. انکوائری کی بات نہیں ہوئی. ڈیفنس انڈسٹری ہے, وہاں پہ شیل کمپنیز ہیں, بینامی پیسہ گھوم رہا ہے, اس کے بارے میں پردھان منتری نے کچھ نہیں کہا. تو مطلب کلیئر ہے کہ پردھان منتری ان کی رکشا کر رہے ہیں. دیش کے لوگوں کو بھروسہ ہے مودی پر, اس پر آپ کیا نہیں, وہ تو ٹھیک ہے. مطلب میرا کہنا ہے یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے, ہندوستان کے انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے. پردھان منتری کو یہ کہہ دینا چاہیے ٹھیک ہے ہم انکوائری کریں گے, چیک کرائیں گے کیا ہے اس میں. بہت بڑا گھپلہ ہے مگر وہ بھی نہیں بولا, تو ضرور وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں مطلب اس کا کارن ہے. ناظرین گرامی, غازی آباد سے ایک ویڈیو آئی آج, اور وہ یہ ہے کہ جو ہے یہاں ایک تیندوے نے مقامی لوگوں پر حملہ کر دیا ہے اور رہائشی علاقوں میں گھس کر کے بہت سارے لوگوں کو زخمی کر دیا ہے. اور اس کی ایک ویڈیو اس وقت یہ کے حوالے سے موصول ہو رہی ہے مختلف میڈیا گھرانوں کو, اسی کی جانب سے بڑھتی ہوئی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھے. بہت سارے لوگوں پر حملہ کیا ہے. تو اس طرح ناظرین گرامی تیندوے کا یہ قہر ٹوٹا, اور مقامی سطح پر یہ تیندوا کہاں سے آیا اور کس طرح سے حملہ کیا, اس بات کو لے کر کے, لوگوں کی سیکورٹی کو لے کر کے یہاں کے پولیس افسران پر, انتظامیہ پر سوال اٹھا رہے ہیں عوام کی جانب سے. ناظرین گرامی آئیے چلتے چلتے ترکی کی جو صورتحال ہے اس پر جو ہے ایک طاہرانہ نظر لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایردوغان کا تازہ بیان آیا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو بے گھر نہیں رہنے دیں گے, اور زلزلہ زدہ علاقوں کے دورے کے دوران ان کا یہ بیان سامنے آیا. ضلع قہرمان مہاراشٹر میں زلزلہ زدگان کے لیے لگائے گئے خیموں کا انہوں نے جائزہ لیا, متاثرین سے بات چیت بھی کی, اس کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کی. حکام سے جاری امدادی کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خیموں میں مقیم زلزلہ زدگان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا کہ خواہش مند زلزلہ زدگان انطاکیہ اور مرسین میں ایگریمنٹ والے ہوٹلوں میں قیام کر سکتے ہیں.
یعنی اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ باقاعدہ جا کر کے ہوٹلوں میں کام کر سکتے ہیں، ان سے کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، جن سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے حکومت کا۔ انہوں نے کہا ہم زلزلہ زدہ 10 اضلاع میں منہدم رہائشی عمارتوں کی جگہ 1 سال کے اندر زلزلہ پروف رہائشی عمارتیں تعمیر کر کے ان لوگوں کو دیں گے، کسی بھی شخص کو بے گھر ہونے نہیں دیں گے، کہتے ہوئے انہوں نے عوام کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی۔ وہیں ناظرین گرامی، ترکیہ اور شام میں زلزلوں سے مچی تباہی کے درمیان جو دردناک کہانیاں آ رہی ہیں وہ لگاتار اس ویڈیوز کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو دکھایا، اور بھی مزید تصاویر آتی جا رہی ہیں، لاشیں نکالنے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ترکیہ اور شام میں ایک کے بعد دیگر زلزلے کے 5 جھٹکوں نے ہزاروں زندگیوں کو لمحہ بھر میں ختم کر دیا۔ حالات ایسے ہیں کہ 48 گھنٹے بعد بھی لاشوں کی گنتی ختم نہیں ہوئی ہے۔ راحت بچاؤ کارروائی میں مصروف لوگ تباہی کا منظر دیکھ کر افسردہ حال ہیں۔ اس درمیان تباہی و بربادی کی ایسی کہانیاں بھی سامنے آنے لگی جنہیں سن کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی بہنے لگے اور دل سے آہ نکل جائے۔ ملبے میں دبی لاشوں کو نکالنے والوں کا بھی برا حال ہے، جن کا کلیجہ ہر لاش کے ساتھ پھٹ پھٹ جا رہا ہے۔ کچھ واقعات تو ایسے ہیں جو درد و کرب کی ایک نئی داستان معلوم ہوتے ہیں۔ زلزلے کے بعد امریکی نیوز چینل CNN سے بات کرتے ہوئے ترکیہ کے اجمارن باشندہ فرحات نے بتایا کہ زلزلے کے دوران اس کی آنکھوں نے جو دیکھا اور سنا شاید وہ نظارہ زندگی بھر اس کے سامنے گھومتا رہے گا۔ فرحات کہتا ہے کہ زلزلے کا اندازہ رات تقریباً 4 بجے لگا، شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی تو لگا کہ کسی نے پتھر مارا ہے، لیکن جب دیکھنے کے لیے اٹھا اور زمین پر پیر رکھا تو پیر سنبھل ہی نہیں رہے تھے۔ فرحات نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ زلزلہ آ گیا، فیملی کے باقی لوگوں کو جگایا اور باہر نکلنے لگا۔ بزرگ والدین بھی ساتھ تھے لیکن وہ کچھ پیچھے رہ گئے۔ تھوڑی سی دیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کا ایک حصہ والدین پر گر گیا، بڑی مشکل سے ان کی لاشیں ملبے سے نکالی گئیں۔ فرحات کا فسانہ غم یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا ہے کہ ماں باپ کی لاشوں کو جب وہ ملبے سے نکال رہا تھا تو بیوی اور بیٹے باہر روڈ کنارے کھڑے تھے۔ اچانک زلزلے کا دوسرا جھٹکا آیا اور چند سیکنڈ میں ہی قریب کی ایک عمارت منہدم ہو گئی۔ فرحات نے کہا دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا، پہلے والدین اور بعد میں بیوی بچے ختم ہو گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زندہ رہوں تو کس کے لیے رہوں۔ ادھر ناظرین گرامی، شام کے ایک افسر نے ترکی کی ویب سائٹ کو دیے انٹرویو میں بتایا کہ ملبے سے لاشوں کو نکالتے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ زلزلہ آفت سے بھی بڑا ہے، لاشوں کو نکالتے ہم تھک گئے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس طرح کی آفت سے نمٹنے کی ہماری صلاحیت ہی نہیں ہے، صرف دنیا ہی ہمیں موت کی اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ یہ حالت راحت و بچاؤ کے کام میں لگے بیشتر افراد ہے، ملبے میں سے لاشوں کو نکالنا مشکل اور لگاتار مایوس کن خبریں انہیں لوگوں کو سنانی پڑ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ BBC سے بات کرتے ہوئے اردم نامی شخص نے بتایا کہ رات کو ہی اس نے اپنے دوست کو عشائے پر بلایا تھا، وہ بغل کی مکان میں رہتا تھا۔ اردم نے کہا کہ اس کا دوست شاید زلزلے کے بعد لوگوں کو حوصلہ دے رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر اچانک مکان کا آخری حصہ اس کے اوپر گر گیا اور چند سیکنڈ میں ہی ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کتنی داستانیں سنائی جائیں، مختلف اخبارات، انگریزی ہو، عربی ہو، ترکی زبان کی ہو یا فارسی کی ہو یا پھر خود ہندی، اردو، انگریزی، یہاں کی ایک ایک کہانی سے بھرے پڑے ہیں، جو واقعی میں جگر رکھنے والا ہی وہ آپ کو سنا سکتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ترکیہ کا زلزلہ دنیا میں خشکی پر آنے والے بڑے ترین زلزلوں میں سے ایک تھا۔ یہ شنجی ٹوڈا نے اس بات کی جو ہے گواہی دی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ جاپان کے ماہر زلزلہ پروفیسر شنجی ٹوڈا نے کہا کہ قہرمان مہاراشٹر میں آنے والا زلزلہ دنیا میں خشکی پر آنے والے بڑے ترین زلزلوں میں سے ایک تھا۔ ٹوہوکو یونیورسٹی کے بین الاقوامی آفات سائنس تحقیقی انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر شنجی نے جاپان کے روزنامہ آساہی شنبون کے لیے ترکیہ کے زلزلوں کے بارے میں بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع فراہم کی تھی۔ ناظرین گرامی، اب تک کی اطلاعات کے مطابق آفیشیل جو ریکارڈ ہے اس میں 8,574 ہلاکتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن بڑھتے لمحوں کے ساتھ، گھنٹوں کے ساتھ مہلوکین کی تعداد میں اور زخمیوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آفت زدہ موقع پر بھی اگر کوئی آپ کو چڑھاتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر اسے آپ انسان کہیں گے یا درندہ۔ اس کی مثال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چارلی ہیبڈو سے۔ ترکیہ اور شام میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے بعد اس جاہل، ملعون و مردود فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو نے ایک کارٹون شائع کیا اور یونانی خاکہ نویس نے رد عمل کا اس پر اظہار بھی کیا، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا تھا۔ جریدے نے ہزارہا انسانوں کی جان بحق ہونے والے زلزلے کے لیے تحریر درج کی ہے کہ ترکیہ میں زلزلہ اب ٹینک روانہ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو ناظرین گرامی، اس کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس وقت یونانی خاکہ نویس نے کہا کہ ہم سب کے سب ترک ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فرانسیسی جریدے کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ جو جس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، یونان بھی کھڑا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔
لیکن یہ فرانسیسی جس طرح سے یہاں کا چارلی ہیبڈو مسلم مخالف میں اپنی انتہا کر رہا ہے، اس پر ایک بہت بڑا حملہ اس سے پہلے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی منحوسیت، اپنی عصبیت اور اپنی اسلام دشمنی میں ساری حدیں توڑنا چاہتا ہے۔ جو مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، ایسے موقع پر بھی وہ کارٹون کے ذریعے سے پورے ترک عوام کو جو ہے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،